حکومت کی جلد بازی کہیں، نادانی کہیں یا نااہلی اس کو کہیں کہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت نے خود ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو بہت زیادہ متنازع بنا دیا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان کے بغیر یہ جو نظام ہے یہ نہیں چل پائے گا، ان کے اوپر انحصار ہے اس کو چلانے کے لیے، اور پھر ناکامی یہ بھی کہ آپ کی حکومت اس تاثر کو دور نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے. میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کروں گا، بہت حد تک آپ کی بات میں ایگری کروں گا، لیکن ادھر سے بھی وہی ہو رہا ہے. میں جس طرح عمیر بھائی نے بتایا، منصور صاحب از اے ویری وٹ کین آئی سے اپ رائٹ پرسن. منصور صاحب میں جو آئینی ترامیم کی بات کر رہے تھے یہ اس میں شامل تھے، یہ اور ہمارے جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں یہاں پہ، اور یہ عمیر بھائی از اے ویری کمپیٹنٹ لائر. تو اس میں جو ہے انہوں نے منصور صاحب کو اس لیول پہ نا، بلکہ اس کو اپنا اس حد تک لے گئے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ دوسری طرف وہ کر رہے ہیں، یہ تو اس کو لے گئے. اس کے کیا نام جو اندر آج کل جنرل ریٹائرڈ صاحب کا فیاض امین، یہ تو منصور صاحب کو، حالانکہ منصور صاحب کا یہ رویہ ہی نہیں ہے، منصور صاحب کو یہ ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. ہی از اے کانسٹیٹیوشنل جج، جو آتھر ہے، لکھنے کا پڑھنے کا شوق ہے اس کو، اور اس لیول پہ جس طرح بلاول نے کہا کہ ہی کینٹ کنٹرول دا ادر ججز. ہمیں اداروں میں کم از کم اس طرح سے نئی تصادم پیدا کر جائے گا. ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ کی پرمیشن سے، میں ہمارے بھائی سے آپ بھی پوچھ لیں میں بھی پوچھ لیں. 62-63 میں یہ ہے کہ جو بندہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، لہٰذا وہ وفادار نہیں ہے. انہوں نے پہلے اپنا ایفٹ دے دیا، وہ جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنی تھی اس کا الیکشن دے دیا اپنا اس کو ریٹرننگ افسر کو، اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کا ختم ہو گیا. اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کا کہہ دیا کہ ہم اس کے ممبر بنیں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور ابھی فیصلے بھی آ گئے، اور ابھی تحریک انصاف کو دے دیا. کیا یہ 62-63 کی ذات بھی نہیں آئے گا؟ سارے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ان کو انتخابی نشان نہیں دیا تھا، انہوں نے الیکشن لڑنا کس پہ تھا؟ نہیں نہ لڑتے، کیوں نہ لڑتے؟ نہیں الیکشن لڑ لیا نا تو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے، ہم جب پی ٹی آئی آئے گی ہم چلے جائیں گے. الیکشن لڑے اور جیتے اور سیٹیں نکالی، لیکن اب جا نہیں سکتے نا. میں اس بات پہ نہیں، وہ پتہ نہیں نکالی یا نہ نکالی، وہ اس کا تو ڈیسائیڈ ہوگا جب ٹرائبیونل فیصلہ کریں گے. ٹرائبیونلز بن گئے ہیں، اب وہ فیصلہ کر دیں گے، لیکن انصاف کریں گے. لیکن اب یہ ہے کہ میں یہ صرف اتنا پوچھ رہا ہوں میرے بھائی سے کہ آپ نے 3 جگہوں پہ اگر آپ صرف اتنا کہیں، لا میں ایک لفظ ہے کہ لا علمی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا. یہ ان سے پوچھ لیں میرے بھائی. میری بات ہے آپ کو 25 اکتوبر کا اتنا خوف کیوں ہے؟ وہ تو بتا دیں کہ یہ ترامیم آپ 25 اکتوبر سے پہلے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہمیں یقین کیجیے جو میں ابھی مولانا آپ سنیں خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان کی باتیں آپ سن رہے ہیں؟ نہیں میں نے خواجہ آصف کا رات کو انٹرویو سے انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو الیکشن دھاندلی کی جو 25 اکتوبر کے بعد پٹیشن ہے وہ لگ سکتی ہے. کل پرسوں پھر انہوں نے کہا کہ 25 اکتوبر کے بعد الیکشن آڈٹ ہونے کا امکان ہے. میں خواجہ صاحب سے کل ملا ہوں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آتا ٹھیک ہے، نہیں تو الیکشن ٹی وی پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے نہیں کہا ہوگا ٹی وی کے جو شوز جن میں وہ آنا پسند کرتے ہیں ان پہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں رات کو مالک کے ساتھ ان کا دیکھا انٹرویو، پارس میں میری بہن ہے، میں نے اس کو دیکھا. 2 دن پہلے کے بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے کے بھی دیکھ لیں. وہ ٹھیک ہے بات، لیکن خواجہ آصف صاحب ایسی کوئی بات نہیں کرتے، کبھی وہ لوز بال نہیں پھینکتے. کا ڈر نہیں ہے آپ کو 25 کے بعد؟ ہو جائے کر جو ہونا کام ہو جائے. انہوں نے تو کروایا تھا نا 4 حلقوں کا، تو ہم نے کر دیا تھا. 25 اکتوبر کے بعد بھی اگر ترمیم ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، نو پرابلم. ترمیم تو ہونی ہے، آئینی عدالت تو آنی ہے. جی مفتی صاحب ان کو ڈر ہے کیا؟ ان کو ڈر یہ ہے کہ انہوں نے اوپر کا عنوان تبدیل کیا نا الیکشن میں، نیچے وہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا. اب آپ صرف درخواست دیں، جب وہ ریکارڈ منگوائیں گے تو پی ٹی آئی جیت رہی، تو لہٰذا یہ اقلیت میں چلے جائیں گے اور وہ اکثریت میں آ جائیں گے. یہ بہت بڑا ڈر ہے نا. یہ کیوں نہیں، ہاں یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ان کو پارٹی میں رہنا یار. عمیر نیازی صاحب ذرا جو سوال اٹھا رہے تھے طارق خلیل سندھو صاحب، اس کا بھی جواب دے دیں. اور دیکھیں جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے اس وقت، اسے تو یہی لگتا ہے سر کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو چل رہا ہے اس سے وہ مشروط ہیں. لیکن سر اگر انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو متنازع کیا ہے تو کیا پھر پاکستان تحریک انصاف جسٹس منصور علی شاہ کو متنازع نہیں کر رہی ویسے؟ اچھا جی، پہلے جی طاہر بھائی نے جو سوال کیا، دیکھیں اس کا تو جواب اسی ججمنٹ میں موجود ہے. جس ججمنٹ میں یہ آپشن دیا گیا کہ آپ 3 دن میں ایفیڈیوٹ فائل کریں، کیونکہ کہا کیا گیا، دیکھیں پی ٹی آئی سے سمبل چھینا گیا تھا. پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی نہیں ختم کیا تھا. تمام کینڈیڈیٹ ٹکٹ لے کے پہنچے تھے. یہ تو ریٹرننگ آفیسرز نے غلط ڈینائی کیا، ٹکٹ ہم سے وصول نہیں کیے. ہم نے تمام کا تمام الیکشن لڑا کس کے نام پہ؟ عمران خان کی فوٹو لگا کے لڑا. ہمارے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی، اور عوام نے ووٹ کوئی ہمیں نہیں دیا، عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا. اور اسی چیز کو ایکنالج کیا کورٹ نے کہ یہ تحریک انصاف کے تھے. یہ ایفیڈیوٹ ان دی فرسٹ پلیس جمع ہی نہیں ہو سکتا تھا ایس آئی سی کو، اسی لیے انہوں نے ریکٹیفائی کیا. اب انہیں پسند نہیں ہے، ان کا ریویو پینڈنگ ہے، آگے دیکھی جائے گی اس میں کیا ہے. وہ عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. اور بات ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن سے تو آج بھی نہیں ڈرتے. بات ہے اگر اتنا ہی مسئلہ ہے آئیں فریش الیکشن کرا لیتے ہیں، دوبارہ میدان سجا لیتے ہیں، اس میں اتنا کیا مسئلہ ہے؟ سارا چیز واضح ہو جائے گی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، آپ کہتے ہیں 2 ماہ کے بعد نارے مارے تھے ہمارے استاد، دھاندلی کی پٹیشن لگ جائے گی، حکومت فارغ ہو جائے گی.
تو آپ کو بڑا یقین ہے کہ یہ اصل میں دیکھیں نہیں یقین کی بات نہیں. دیکھیں میں نے کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی, دیکھیں وہ بائی دا بک چلنے والے جج ہیں. دیکھیں جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے نا کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہ کے کرنا ہے. انہوں نے کوئی سو موٹو لے کے کچھ اس طرح کا تو کرنا نہیں. دیکھیں الیکشن ٹرائیبیونلز میں 85 پٹیشن نیشنل اسمبلی کی خالی پی ٹی آئی کی موجود ہیں. کیا وہ ڈیسائیڈ ہونا پی ٹی آئی کا حق نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری فیور میں کریں, مگر کم از کم ڈیسائیڈ تو ہونا ہے نا. کیا وہ 5 سال ہی چلنی ہے الیکشن پٹیشنز؟ کیا ملک کا اسی طرح فیٹ رہے گا؟ کیا 2013 کا 18 کا 24 کا الیکشن اسی طرح متنازع رہے گا؟ سر وہ ٹھیک ہے 2018-19 میں بھی یہی رہا, خط و خال کو نہیں ٹھیک کرنا. بیٹھے رہے تھے. بات ہے چیزوں کو ٹھیک ہونا ہے نا. بات ہے کہ اسی کو غلط چیز کو تو پریسیڈنٹ نہیں بنایا جا سکتا نا. ہم نے ٹھیک چیزوں کو فوراً ڈیسائیڈ ہوئے. عمیر صاحب اتنی اچھی آپ بات کر رہے ہیں, ڈرافٹ ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے متعلق, کیونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, میں اس میں آپ کا سب کا کامنٹ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے متعلق جو ہے نا وہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اب آپ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بجائے ریاست کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے ہیں. سر یہ 15 اکتوبر کو جو آپ نے احتجاج کا اناؤنس کیا ہے, SCO بھی جاری ہوگی, اس وقت میں آپ کو کرنا چاہیے تھا یہ, اور خان صاحب سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو کیا رابطے کے لیے تو نہیں کر رہے یہ سب کہ کرا دے حکومت؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی بڑی پارٹی میں سے. چلیں مینڈیٹ آپ جو بھی کہہ لیں, ڈسپیوٹ کر لیں, چلیں الیکشن کا جو بھی مسئلہ تھا, مگر ایک سائزبل ووٹ لیا ہے, آن ریکارڈ ہے. اس کا لیڈر بانی لیڈر کی ایک یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ رابطہ ٹوٹلی منقطع ہو گیا, اور وہ عام جیل نہیں کاٹ رہا. بندہ کہیں کہ جیل کاٹ رہا ہوئے نہیں, ایک میری لاجک ذرا سن لینا. بنیادی طور پہ خان صاحب ہوں جیل میں, کوئی اور قیدی انہیں دیکھ رہا ہو, کسی کو پتا ہو وہ کیسی ویل بینگ. خان صاحب کو انہوں نے ٹوٹل آئسولیشن میں رکھا ہے. خان صاحب کو چند 4-5 لوگوں کے علاوہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. بیرک ٹوٹلی علیحدہ سے ہے, اسی میں ہے. وہ کن حال میں اب ایک پورے سوشل میڈیا پہ اپ رو رہا ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. اوکے ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی یہی تو کنسرنز ہے. بات ہے یہ کنسرن بڑی آسانی سے دور ہو سکتے ہیں. دیکھیں جب انہوں نے اعظم سواتی کو بھجوانا تھا تو صبح 7 بجے تالے کھل گئے تھے. آج یہ بھجوا دیں کسی طریقے انصاف کے بندے کو, عمر ایوب صاحب کو بھجوا دیں, پہلے 12 بجے رات گنڈا پور صبح وہ جا کے مل لیں, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں یہ ہم تو گنڈا پور مل گیا تھا نا رات 12 بجے, مجھے معلوم نہیں کرنا ہے. کسی اور کے کہنے پہ گئے تھے نہیں, وہ گنڈا پور میسج لے گیا تھا تو ایک رات پہلے ملاقات. ہاں جی گنڈا پور گیا تھا. 7 بجے فیسیلیٹیشن کس نے کی تھی؟ جی مفتی صاحب میرا سوال سنیں نا, ٹائم کم رہ گیا. 15 اکتوبر انہوں نے کہا ہے کہ یہ احتجاج کریں گے, آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا چاہیے, اور ان کی گورنمنٹ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے اس چیلنج کو؟ میرا مشورہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو, وہ میرے مشورے کے پابند نہیں ہے, لیکن 15 کے بعد تو 16 بھی آتی ہے نا, وہ بھی اسی مہینے کا دن. اگر آپ 16 کو کریں گے تو تھوڑا سا ذرا مہمانوں کے لیے اچھا تاثر چلا جائے. 15 کو نہیں کرنا چاہیے, اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو یہ پھر کنٹینر لگا کہہ رہے ہیں ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں. ان سے 15 کو صحت ان کی خدا نہ کرے, اللہ معاف کرے, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, 15 کو یہ صحت ٹھیک کر لیں گے. ملاقات کرانے میں کیا بات ہے؟ کیا ہے, پہلے یہ کانفرنس ہو لینے دیں پلیز, اس کو نہ کریں. اسٹیٹ کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. نہیں آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں, لیکن یہ جو جگہ جگہ ہمارے کنٹینروں کے باہر ممالک کے اندر جاتی ہے تصویریں, بالکل جاتی ہیں. ہاں تو کس کی وجہ سے جا رہی ہے؟ کنٹینر نہیں, اگر اس دفعہ کریک ڈاؤن کیا یہ احتجاج کرتے ہیں کیا تاثر ہو جائے گا؟ اتنے لوگ ہوں گے باہر سے. دیکھیں بارے سے اتنا بتائیں پرپیٹیٹر کون ہے پیچھے, پھر اس سارے ڈرامے کا صرف میں دونوں کو مشورہ نہ دوں, وہ 15 کو پاکستانی بنے اور آپ 15 کو جمہوری بنے, یہ مسئلہ حل ہو جائے.